السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت سارے مرد حضرات کو کبھی کبھار مسجد میں پیش آتا ہے کہ یہ آج کل کی جو بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے، ویری بزی لائف، اس مشغولیت والی زندگی میں بہت ساری مرتبہ مرد حضرات اپنا سیل فون اور موبائل فون مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں اور نماز کے دوران، نماز باجماعت کے دوران اور کبھی تلاوت والی جو زور سے نماز ہے، جہری نماز، اس امام صاحب کی تلاوت کے دوران رنگ ٹون بج جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں شرعی حل کیا ہے؟ کیا موبائل بند کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اور پوری ڈیٹیل جو ہے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارا جو سیل فون ہے اس کی جو رنگ ٹون ہو وہ بالکل سادی ہو، انتہائی سادی ہو۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری مسجد جو ہے وہ بھی میوزک اور گانوں سے محفوظ نہ رہی۔ مسجد میں بھی میوزک بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، تو ایسی رنگ ٹون ہم فٹ کر کے تمام نمازیوں کی نمازیں بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کو مزید گناہ کا حقدار بنا رہے ہیں اور سب کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی رنگ ٹون لگائی۔ تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اپنے فون کی، سیل فون کی رنگ ٹون بالکل سادی رکھیں، گانے والی نہ رکھیں، بہت بھڑاکے اور دھماکے والی رنگ ٹون نہ رکھیں۔ بس مجھے پتا چل جائے کہ میرا فون آیا ہے، اتنی آواز والی سیدھی سادی رنگ ٹون رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اس مناسبت سے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ بعض لوگ کالر ٹیون جو سامنے والے کو جو ٹون سنائی دیتی ہے وہ بھی گانے کی رکھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں ہم دوسرے کے گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کل قیامت کے روز چند لوگ اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی لے کر آئیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ان کو گانا سنا رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنی رنگ ٹون اور کالر ٹیون جو ہے وہ سیدھی سادی رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے مسئلے سے پہلے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ہٹ کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے ذکر کے وقت جتنی چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہے، خلل اندازی ڈالنے والی ہے، نماز کو بیکار کرنے والی ہے، نماز کے خشوع کو متاثر کرنے والی ہے، وہ سب نماز سے پہلے ہی دور کر دیں۔ اس موقع پر وہ واقعہ یاد کریں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کے باغ میں نماز میں پرندے نے ان کی نماز میں خلل پیدا کر دیا، تو انہوں نے وہ پورا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تو دوسری درخواست یہ ہے کہ نماز کی تیاری پہلے سے کریں، اپنے فون کو فلائٹ موڈ پر کریں یا دکان پر ہی، گھر پر ہی رکھ کر چلے جائیں تاکہ اس کی طرف دماغ نہ لگائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے دوران فون اپنے بالکل سجدے کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی اسکرین بھی بالکل منہ کے سامنے۔ اگر بیچ میں کوئی فون آ گیا تو دھیان اس کی طرف جائے گا۔ وائبریٹ پر رکھ دیتے ہیں، چاہے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں، وائبریٹ سے بھی نماز میں دھیان اس کی طرف جائے گا۔ پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ شاید پیمنٹ کے لیے کال آیا ہوگا، شاید فلاں کے لیے آیا ہوگا، پھر وہ نماز کیا رہے گی؟ تو یا تو اس کو گھر پر رکھ دیں، دکان پر رکھ دیں، یا فلائٹ موڈ پر کر دیں تاکہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ اس کا خوب خیال رکھیں۔ تو سامنے سجدے کی جگہ بھی نہ رکھیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کال آتا ہے تو اس کی بڑی فوٹو اسکرین پر نظر آتی ہے، نماز کے دوران وہ فوٹو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جو نماز کی شائن شان نہیں، مسئلے کے بالکل خلاف ہے۔ تو وہ سامنے بھی نہ رکھے، وائبریٹ پر بھی نہ رکھے، بلکہ اس کو بالکل
تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کے وقت تک، نماز کے وقت تک اس کو فلائٹ موڈ پر کر دیں اور اہتمام کے ساتھ کریں۔ یہ بھول اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے لیے جانے میں تاخیر کرتے ہیں، لاسٹ مومنٹ پر گئے، آخری وقت پر گئے، نماز کھڑی ہو گئی، اب رکعت چھوٹنے کا ڈر دماغ پر سوار ہے، بھاگے بھاگے وضو کیے، بھاگے بھاگے صف میں پہنچے، تو کیسے یاد رہے گا، کیسے فون بند کر پائیں گے؟ اور پھر اوپر یہ کہ اوپر سے کرم فرمائیے کہ اس میں ہم نے گانا لگایا ہوا ہے، سب کی نماز خراب ہوگی۔ تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ عمل کثیر بڑا کام، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور عمل کثیر کا ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جس میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا ایسا کوئی کام نماز میں کرنا کہ باہر والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آدمی یا عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ایسا کوئی کام کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر بے دھیانی میں کبھی فون چالو رہ گیا، سائلنٹ پر ہم نے نہیں کیا، فلائٹ موڈ پر کرنا بھول گئے، اور نماز کے دوران کال آ گیا، تو ایک ہاتھ سے اس کو بند کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ دونوں ہاتھ استعمال نہیں کیے تو پھر عمل کثیر نہیں ہوا۔ ایک ہاتھ سے فون بند کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے، دونوں ہاتھ لگائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ باضابطہ وہ فون نکال کے چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کس کا کال آیا، پھر اس کو بند کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والا اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس سلسلے کی آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مسئلے کی روشنی میں ایک ہاتھ سے تو بند کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے بعض نوجوان جینز پینٹ پہنتے ہیں یا ایک دم باڈی ٹچ بہت ہارڈ جو ہے پینٹ پہنتے ہیں، تو اب وہ سیل فون نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہی نہیں، اور ایک ہاتھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ دو ہاتھ لگائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایک ہاتھ سے فون نکل نہیں پا رہا ہے، اور ادھر افسوس کی بات یہ کہ اس میں گانا لگا ہوا ہے، خطرناک میوزک والا گانا لگا ہے، اور پوری مسجد کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایک ہاتھ سے فون بند ہو نہیں رہا ہے، دو ہاتھ استعمال کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نہیں استعمال کرے گا، بجنے دے گا تو پوری مسجد کی نماز خراب ہوگی۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ نماز توڑنا کب جائز ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جانی نقصان یا 3 گرام چاندی کے برابر مالی نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑنے کی گنجائش۔ اس کی روشنی میں اس مسئلے میں وضاحت یہ ہے کہ اگر رنگ ٹون اتنی خطرناک ہے، اتنی زور سے بج رہی ہے، گانا اتنی زور سے بج رہا ہے کہ ہم خود شرمندہ ہو رہے ہیں، نماز کے بعد اب سب جو ہے ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی بول بھی دے، تو اب ایسی صورت میں سب کی اتنے ساروں کی نماز خراب ہونے سے بچانے کے لیے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں، اس میں گانا بج رہا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، تو اب وہ امام صاحب پڑھیں گے کیسے؟ تو ایسی مجبوری کے موقع پر اپنی نماز اس نیت سے توڑ دے تاکہ سب کی نماز خراب نہ ہو۔ اس نیت سے فقہا نے نماز توڑنے کی گنجائش اور اجازت لکھی۔ اور اگر رنگ ٹون نارمل ہو، جیسے وہ بیپ قسم کی ہوتی ہے، بس ٹو ٹو بیپ قسم کی ایسی آہستہ والی رنگ ٹون ہے جس سے مجمع کی اور پبلک کی نماز خراب نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی نماز پوری کرے، پھر نماز نہ توڑے، کال کو چلنے دے۔
سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ جیسے نماز کی تیاری میں وضو ہے، اسی طرح آج کے دور میں یہ بھی نماز کی تیاری میں ہے کہ ان تمام الاؤں اور بلاؤں سے نماز سے پہلے ہی فارغ ہو جائے، سیل فون کو رکھ کر جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو لے کر جانے کی مجبوری ہے تو فلائٹ موڈ پر اہتمام کے ساتھ رکھنے کی فکر کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اہتمام والی، تیاری والی، خشوع خضوع والی، اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی رب کریم ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔